زمانے میں تو ایسے ڈاکٹر ملے ہیں جو اپنے مریضوں کی دوائیں چوری کر کے ڈرگس استعمال کرتے تھے اور مرتے تھے. سب جانتے ہیں یہ نقصان دہ, سب جانتے ہیں کہ یہ جتنی نشہ آور چیزیں ہیں انسٹالمنٹ قسطوں میں تمہیں مارتی. نوجوان جانتا ہے کہ یہ مارے گی, نوجوان جانتا ہے کہ یہ مفلوج کر دیتی, نوجوان جانتا ہے کہ یہ دماغ کی صلاحیت کو فلک کر دیتی. اس کے باوجود کھاتا ہے, پیتا ہے, چوری کرتا ہے, ڈاکہ ڈالتا ہے, قتل کرتا ہے, صرف ایک نشے کی ایک پڑیا کے لیے. پتہ چلا دماغ اگر اصلاح کرنے والا ہوتا تو پوری دنیا جانتی ہے کہ نشہ آور چیزیں تباہ کرنے والی. آج ایک کی بیماری نے سیکس اور جنس کی تباہیوں کو زیادہ, تباہ کاریوں کو زیادہ بے نقاب کر دیا. پوری دنیا میں خوف اور خطرہ ہے. آبادی کو کم کرنے والوں نے منصوبہ بنانے کے لیے یہ مین جراثیم ہے جو انسانی سوسائٹی میں پھیلائے ہیں. بنیاد زنا ہے, بدکرداری ہے, تباہی ہے. یہ جانتے ہوئے کہ یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں, لیکن کیا زنا کا تناسب کچھ کم ہوا ہے؟ گناہوں کا تناسب کچھ کم ہوا؟ دماغ سمجھتا ہے یہ برا ہے مگر دل نہیں مانتا. پتا یہ چلا کہ صرف دماغ کی اصلاح کر کے, عقلی بنیادوں پہ مذہب سمجھا کر کے, فلسفیانہ بنیادوں پہ ریزننگ کے ذریعے سے بات کر کے تم سمجھتے ہو کوئی انقلاب برپا کریں گے. قسم خدا کی ایسا نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارا دل مائل نہ ہو, دل آمادہ نہ ہو, دل برائی کو برائی نہ کہے, دل اچھائی کو اچھائی نہ کہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا جس میں گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ سمجھ جائے تو جسم سمجھ جاتا ہے, وہ بگڑ جائے تو جسم بگڑ جاتا ہے, اور اسے دل کہتے ہیں. صوفیاء کرام ہمیشہ دل کی اصلاح کرتے ہیں, وہ دل کو اپنا مرکز بناتے ہیں, دماغ کا نہیں. رائٹر, مصنف, مفکر, تھنکر یہ ہمیشہ دماغ سے بولتے ہیں مگر صوفی دل سے بولتا ہے, مشاہدے کی بنیاد سے بولتا ہے, اپنے قلب کی کیفیات کی بنیاد سے بولتا ہے. آج اگر دنیا کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ تصور بچا سکتی ہے, صوفیاء کرام کا طرز عمل بچا سکتا ہے, دل کی اصلاح بچا سکتی ہے اور تزکیہ نفس بچا سکتا ہے. لوگ اس عظیم ریفارمنگ کے ساتھ سے اپنے کو الگ کیے بیٹھے. کبھی آپ نے اولیاء کی تاریخ دیکھی کہ تاریخ میں جب بھی جہاں جہاں بھی علم تھک کے بیٹھ گیا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ نے سہارا دیا. کوئی تھک تو نہیں کہ بڑی لمبی تقریر ہو گئی ہے, آپ نے موضوع ایسا دے دیا, لذیذ بود حکایت دراستر گفتم. کبھی اگر دل کو چھونے والا کوئی ٹاپک ہو نا تو بات لمبی ہو جاتی ہے, اور آپ بھی بیٹھے ہوئے آرام سے, کہیں سے کوئی احتجاج نہیں ہو رہا, کوئی پروٹیسٹ نہیں. کبھی کبھی زبان نہیں کرتی, چہرہ پروٹیسٹ کرتا ہے, احتجاج کرتا ہے. بس بند کرو, لمبی کیے جا رہے ہو, ابھی چپ بھی تو ہو جاؤ خدا کے واسطے, کھیلنے کے لیے خاموش ہو جاؤ. کیا حال ہے تمہارا؟ ارے کب چپ ہو گے؟ چہرہ بولتا ہے. تو ذرا دیکھیے کوئی چہرہ یہ بول تو نہیں رہا ہے, میں آپ کو بول کر کے کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں. درستی پڑھی اللہ. تو میں نے کہا جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں والی کی قوت مشاہدہ سارا دیتی. دیکھو یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, جانتے ہو نہیں؟ کہاں جانتے ہو گے یار تمہیں, ہمارے بزرگ جانتے ہوں گے, ہمارے بچے نہیں جانتے ہوں. یہ تو ڈاروین کو جانتے ہوں گے, ابراہم لنکن کو جانتے ہوں گے, خروشچوف کو جانتے ہوں گے, کارل مارکس کو جانتے ہوں گے, یہ بھی جانتے ہیں کسی کو. یہ کہاں جانتے ہوں گے عمر فاروق کو, عثمان غنی کو, علی مرتضیٰ کو, بکر صدیق کو, اور بعد میں بہت بعد اورنگزیب کو, محمود غزنوی کو, خالد بن ولید کو. کہاں جانتے ہمارے بچے؟ نہ جانتے ہیں اور نہ ہم انہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرکیف حضرت اورنگزیب عالمگیر بہت عظیم بادشاہ تھے. 53 سال تک انہوں نے تبت کے کناروں سے افغانستان کی سرحدوں تک تنہا حکومت کی. 53 ایئرس تک رول کرتے رہے. مگر عالم یہ تھا کہ روٹی کماتے تھے تو کپڑا سی کر کے, ٹوپیاں سی کر کے, اور خیرات کرتے تو قرآن پاک کی کتابت کرتے. کبھی حکومت سے ایک پیسہ نہیں لیا انہوں نے. قرآن پاک کے بڑے عظیم حافظ, پرشین, عربک, فقہ, حدیث اور تفسیر کے بڑے عظیم عالم تھے. دلی کی جامع مسجد میں جو شاہجہاں نے بنوائی تھی, وہ جو آپ کے لاہور میں ہے وہ اورنگزیب نے بنوائی ہے خود, اور جو دلی میں ہے شاہجہاں نے بنوائی ہے. شاہجہاں اسی جامع مسجد میں نماز تراویح پڑھاتے تھے. جی, کوئی کرائے کے امام نہیں تھے آج کے دور میں جس طرح ہوتے ہیں. بادشاہ تھے اور امام تھے, اور امامت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے. ڈی گریڈ کر دیا ہے تم نے اس منصب کو, اور ان کو دے دیا ہے جنہیں تم اپنا نوکر
خواتین وقت خلیفۃ المسلمین امام ہوا کرتے تھے، بڑا اونچا مقام ہوتا ہے. تراویح پڑھا رہے ہیں، تراویح میں کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے، پیچھے سے ایک بزرگ ہیں جو ٹوکتے ہیں، لقمہ نہیں لیتے، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر ٹوکتے ہیں، پھر وہی غلطی کرتے ہیں، پھر ٹوکتے ہیں. مگر انہوں نے لقمہ قبول نہیں کیا اور نماز مکمل کر لی. پھر کھڑے ہو کے پوچھا وہ کون ہے جو نماز میں مجھے ڈسٹرب کر رہے؟ پیبند لگا ہوا کپڑا پہنے ہوئے اور چادر جو پیبندوں سے سلی ہوئی تھی اوڑھے ہوئے شاہ مجیب اللہ الہ آبادی آگے بڑھتے. کہا حضور میں نے. کہا سرکار آپ نے. کھڑا ہو گیا اورنگزیب. میں سرکار آپ نے. کہا ہاں میں نے روکا تھا تمہیں، تم قرآن غلط پڑھ رہے تھے اورنگزیب. کہا حضور ایسا نہیں ہو سکتا. کہا نہیں، نسخے منگوائے گئے. اس زمانے میں قرآن پاک ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے، پریس نہیں تھے. 9 نسخے حاصل ہوئے. 5 نسخے اورنگزیب کی تائید کر رہے تھے اور 4 نسخے شاہ صاحب. اورنگزیب نے کہا حضور اپنے کاتبوں سے کہیے اصلاح کر لیں، غلط کی دعوت کی ہے انہوں نے، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے، 5 نسخے میری تائید کر رہے ہیں. تو جلال آ گیا انہیں اور فرمایا اورنگزیب تم قرآن کو کتابت تحریر میں پڑھتے ہو اور میں لوح محفوظ پڑھتا ہوں، تم بھی دیکھنا چاہتے ہو. یہ کہہ کے ہاتھ سے اشارہ کیا تو اورنگزیب قدموں میں گر کے سرفراز سرکار وہاں بھی وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. پتا چلا جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ آ رہی ہے. مجھے بتاؤ اگر یہاں دلیل سے کام لیا جاتا، علم سے کام لیا جاتا تو شاہ صاحب تو ہار چکے تھے. مگر زندگی میں ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں اللہ کے ولی کی نگاہ حالات کا انکشاف کرتی ہے. تاریخ میں پڑھو. دوسرا عظیم واقعہ جو اسی سے ملتا جلتا ہے، یہ بزرگ ہیں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی، حضرت رومی، پیر رومی مرشد روشن ضمیر، مثنوی مانوی والے رومی، مولوی رومی. ترکی میں جاؤ انہی کے نام پہ گلی ہے، بچہ بچہ انہیں مولوی اور مولانا کے نام سے یاد کرتا ہے. یا تو ہزاروں مولانا ہیں جو گلی گلی مارے مارے پھرتے ہیں، ترکی میں ایک ہی مولانا ہے جو حضرت رومی کو کہا کرتے ہیں. ان کی گلی کا نام مولانا روم ہے، ان کے مزار کا نام مزار مولوی مانوی ہے، اور ہزاروں دکانیں ہیں جسے مولانا اسٹور لکھا ہوا نظر آئے گا. یہ انہی کے نام پہ رکھی، کسی مولانا کی دکان نہیں ہے بلکہ رومی کے نام پر. بڑا احسان ہے، بڑا احترام ہے ان کا عالم عرب میں اور عالم اسلام میں، جن کے بارے میں کہنے والے نے کہا ہست قرآن در زبان پہلوی. امام رومی نے مولانا رومی نے قرآن کو پرشین زبان میں منتقل کر دیا روح قرآن کو. وہی رومی اپنی درسگاہ میں بیٹھ کے اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں. الہیات کا کوئی فلسفہ ہے. مولانا قمر حسین جانتے ہیں کہ الہیات کی بحث بڑی پیچیدہ اور بڑی نازک، بڑی حساس اور بالکل تلوار پہ چلنے والی ہوتی ہے. اللہ کی ذات اور صفات کو فلسفیانہ نقطہ نظر سمجھانے والے گمراہی کے ہزاروں دروازے کھلتے ہیں اور دلائل انہیں بند کر دیتے ہیں. سمجھا رہے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، طلبہ پریشان کر رہے ہیں. ایک دیوانہ پھٹے پرانے کپڑے میں سامنے آ کھڑا ہے تو کہتا ہے رومی کیا کر رہے ہو؟ اللہ رومی کہتے ہیں دیوانی ہے تیرے سمجھنے کی بات، راستہ نہ اپنا. مجنو تیری موت کو مل کر ہم سب دعائیں دیتے ہیں، تیری وجہ سے دشتے نجد کی ویرانی ویرانی ہے. مجنو مر گیا ہے، جاؤ چیخو، کسی لیلا کو آواز دو، صحرا سناٹے میں ڈوب گیا ہے، شاید تمہارے وجہ سے پھر اسے زندگی مل جائے. کیا کر رہے ہو یہاں؟ نگاہ پرجلال اٹھی. 2 روایتیں ہیں، کتابیں اٹھا کے حوض میں ڈال دی یا غضب کی نگاہ اٹھائی کتابیں جلنے لگی. رومی نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہارے سمجھنے کی بات ہے، تم اپنے اللہ کو کتابوں سے سمجھتے ہو اور ہم نے اپنے اللہ کو اپنے دل میں جگہ دے رکھی ہے، اس کے جلووں کو ہم اپنی نگاہوں سے محسوس کرتے ہیں. یہی وہ مقام تھا کہ اپنے درسگاہ سے اترے، سڑک پر اترے اور رومی کے قدم تھام لیا اور پڑھ لیا کہ میں مرید ہوتا ہوں مولوی ہرگز نہ شد، ملائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. پتا چلا جہاں علم تک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ سہارا دیتی. یہ غوث العظم ولی ہیں، اپنے دربار میں بیٹھے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب پورا بغداد فطروں میں ڈوبا ہوا ہے، ہزاروں فتنے ہیں. فلسفہ یونان نے بغداد میں عقیدے کی بنیادیں ہلا کے رکھی. پہلے عقیدے کو سیدھے سادے روایتی انداز سے مانا جاتا، اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، اللہ معبود ہے. لیکن اب عقیدے کو جوہر و عرض کی بنیادوں پہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عقیدے کو فلسفے کی مشغافیوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب فلسفہ عقیدے میں داخل ہو جائے تو عقیدہ متزلزل ہو جاتا ہے، یقین کمزور ہو جاتا ہے.
यकीन दरअसल उस कैफियत का नाम है जो इल्हामी अंदाज से कल्बे इंसान पे मुर्तसिब होती है। यकीन इल्म से नहीं बल्कि अपने दिल के मुशाहिदे से मैसर आता है। पूरा बगदाद फलसफे में डूबा हुआ है। झगड़ों का ये आलम है कि रोज मुनाजरे होते हैं और रोज बिसाते मुनाजरा उठती है। 72 फिरके उसी जुबान बगदाद में पैदा हो चुके हैं। जबरिया हैं, कदरिया हैं, खल्क़े कुरान का फितना है, मुर्जिया है। ऐसे दौर में हजरत गौसुल आज़म आते हैं और खालिस किताब और सुन्नत की तरफ दावत देते हैं। इल्म का शोरा इतना फैलता है कि पूरा फारस, पूरा इराक, पूरा अरब, पूरा शाम हुजूम दर हुजूम लोगों की बारगाह में, दरसगाह में उनका दर्द सुनने के लिए आते हैं। बैक वक्त कई कई हजार अफराद कलम और सवाल लेके एक एक नुक्ते और एक एक लफ्ज को नोट करते हैं उनके दरबार में। बादशाह को जब ये मालूम हुआ कि यहाँ एक फकीर पेहने ने बिसाते इल्म बिछाई है और पूरी दुनिया उनके कदमों में झुकी चली जा रही है, तो ख्याल आया कि कहीं हमारे इख्तिदार के लिए चैलेंज न बन जाएगी, कहीं हमारी कुव्वत के लिए मसला न बन जाए, इसलिए खरीदो उसे। हर दौर में ऐसा होता है कि अरबाब ताकत जब किसी को अपने लिए खतरा महसूस करते हैं तो उसके जमीर का सौदा करना चाहते हैं, उसके सामने कुछ लुक में डाल देते हैं, जैसे आज बहुत से ताकतवर लोग डाले हुए रखे हैं। उस वक्त यही हाल होता है।